सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धोखे का मतलब क्या? धोखा, जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं। बहुत तवज्जो से सुनना, ये हम में से नहीं कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हुजूर ने उन लोगों से बेजारी का इजहार किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी महबूब जमात से उनको खारिज कर दिया है। इस्लाम से नहीं, इस्लाम से नहीं, अपने महबूबों की जमात से। हुजूर जिनसे बेजारी का इजहार कर दे, न उसकी दुनिया कामयाब है, न उसकी आखिरत कामयाब है। हुजूर की नजर फिर जाए तो इंसान बर्बाद हो जाए, हुजूर नजर फेर ले तो इंसान बर्बाद हो जाए। हुजूर जिसको अपनी महबूबों की फेरिस्त से निकाल दे उसका ठिकाना कहां होगा। इसलिए बहुत तवज्जो से सुनना और गौर करना। मेरे आका फरमाते हैं जो धोखा दे वो हम में से नहीं। धोखे का मतलब क्या? असल को छुपा कर कुछ और पेश करना, इसको कहते हैं धोखा। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई चीज बेचने चले हैं, आपने उसके ऐब को छुपा दिया, है वो ऐबी, और आप उसको खूबसूरत बनाकर पेश कर रहे हैं, ये धोखा है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बाजार में तशरीफ ले गए। कुछ लोग गल्ला अनाज बेच रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाला और हाथ डालने के बाद देखा कि उसके अंदर नीचे का जो गल्ला है, जो अनाज है, वो भीगा हुआ है और ऊपर का सूखा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे गीला ऊपर रखना चाहिए था ताकि लोग जो हैं तुझसे धोखा न खाए, क्योंकि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। इसी तरीके से आमतौर पर लोग कारोबार में धोखा देते हैं, किसी से भी माल लेते हैं, माल लेने के बाद उसको हड़प कर जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि लोग अक्ट्राई जकात चोरी करते हैं और वो ये समझते हैं कि इसमें कोई गुनाह नहीं है। वो जो टैक्स होता है चोरी करते हैं और वो समझते हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि अगर आपने हुकूमत की कोई चीज चोरी की, तवज्जो फरमाएं, मिसाल के तौर पे आपने एक आदमी की कोई चीज चोरी की, किसी का मोबाइल चुरा लिया, तो आप मुजरिम यानी आपने उसकी हक तलफी की। लेकिन अगर आपने हुकूमत की कोई चीज चुराई है तो उसका यह मतलब है कि जितने लोग मुल्क में बसते हैं आपने उन सब की हक तलफी की है। इतना सख्त हुक्म हमारे उलमा ने बयान फरमाया है। तो इसलिए लोग जो है धोखा देते हैं कारोबार में। कभी कभी व्यापारियों का लेकर के लोग खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं और फिर उलमा से आकर के कहते हैं मौलाना वो काफिर था इसलिए मैंने उसका डुबा दिया। याद रखें फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि काफिर का माल भी जो है आप धोखे से नहीं ले सकते, ये भी हराम है। अगर आपने इसी तरह काफिर के माल को धोखे से लेना अपने लिए हलाल ठहरा लिया तब तो कायनात का निजाम तरहम बरहम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम वो मुकद्दस दीन है जिसने काफिर से किए हुए वादे को भी निभाने का हुक्म दिया है और काफिर के साथ धोखा करने से मना किया है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि ओहद बद्र का मौका है। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद कमोबेश 313 है, उधर 1000 का लश्कर है। अब बताएं मुसलमानों को कितनी जरूरत होगी फौजियों की, मुसलमानों को कितनी जरूरत होगी अस्करी की, मुसलमानों को कितनी जरूरत होगी अफराद की। इसलिए कि 3 गुना लश्कर उधर ज्यादा मौजूद है और इस तरफ 313 मौजूद है। एक एक फर्द की जरूरत है। ऐसे में 2 मुसलमान आते हैं और आने के बाद रसूल पाक से मुलाकात करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मदीने मुनव्वरा से बदर की तरफ आ रहे थे तो हमें काफिरों ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा क्या तुम बद्र में जा रहे हो? हमने कहा हाँ हम बद्र में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा
تو تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو؟ تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ دیکھو ہم بدر میں تو جائیں گے لیکن ہم محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ تو یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے یوں ہی ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ ان کو جو ہے وہ ہم دھوکے میں رکھیں، ان کو یوں ہی کہہ دیا کہ ہم محمد عربی کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام ہم نے تو وہ کافر تھے، ہم نے یوں ہی کہہ دیا لیکن ہمارا ارادہ تو جنگ کا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اپنے دین کا مددگار ہے، تم نے جس سے وعدہ کیا ہے اب تم بیٹھے رہو گے، میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تم لوگ جو ہیں بیٹھے رہو اور میرے ساتھ مل کر کے نہ لڑو، اس لیے کہ تم وعدہ کر چکے ہو، اگرچہ تم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے مگر اس وعدے کو وفا کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب آپ بتائیں اتنی ضرورت ہے دین کے لیے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کاروبار میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طریقے سے؟ چپل، جوتے، کپڑا، کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں، آنے والا آ کر کے کہتا ہے اتنے میں دے دو، آپ کہتے ہیں میری اتنے میں خریدی نہیں ہے۔ آپ سے کس نے پوچھا تھا اتنے میں خریدی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سیدھا کہہ دیتے کہ اتنے میں مجھے مجھے اتنے میں نہیں جمے گا۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ مال آیا کہاں سے، بتاتے کہاں کا ہے، اور اس کے بعد اس کو معاذ اللہ بھاؤ بڑھا کر کے جتنے میں آپ نے نہیں خریدا، 50 روپے میں خریدا ہے، کہتے ہیں ہم تو 500 میں خرید کر کے ہماری خریدی نہیں ہے، اب اس اتنے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ جھوٹ نہ کہیں۔ اسی طریقے سے لوگ موبائل لیتے بیچتے ہیں تو گرا پڑا ہے، کہیں ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو وہاں پر کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ خریدنے والے کی نظر نہ جائے۔ اسلام یہ دھوکے بازی نہیں سکھاتا، اور ان چیزوں پر اب ہماری نظر بھی نہیں رہتی۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، فساد، وعدہ خلافی سب کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، کیونکہ دامن پکڑا ہے غوث پاک کا، دامن پکڑا ہے غریب نواز کا، دامن پکڑا ہے مخدوم اشرف سمنانی کا، دامن پکڑا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا۔ ارے نادان، جن کے ہاتھ میں ان بزرگوں کا دامن ہوگا نا وہ کبھی دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دامن چوروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ تم نے کیسا دامن پکڑا کہ تم دامن پکڑ کر کے نیک بھی نہ بن سکے، ولی بننا تو دور کی بات نیک بھی نہ بن سکے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ میں جو دھوکہ دہی کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس سے میں بہت ترقی کر لوں گا۔ نہیں، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کتنی بھی ترقی کر لے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم انسان کتنا بھی کمال ہے، جمال ہے، حضور نے جس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا وہ کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے فرمان پہ عمل کرو، اپنے نفع کا خیال مت کرو۔ ہمیشہ حضور کے فرمان پہ عمل کرو، اپنے نفع کا خیال مت کرو۔ حضور کے فرمان پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کا بھی نفع ہوگا اور آخرت کا بھی نفع ہوگا۔ ایک چھوٹی سی حکایت مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز بیچتے تھے تو اس کا عیب دکھا کر بیچتے تھے۔ ایک دن وہ نماز کے لیے گئے، ان کا نوکر دکان پر تھا، عیب دار تھان کپڑے کا۔ اس نوکر نے قیمتی تھانوں کی قیمت میں بیچ دیا۔ بزرگ تشریف لائے، اس نے خوشی خوشی کہا، کیونکہ جو نوکر ہوتے ہیں نا وہ سیٹ کو زیادہ راضی کرنے کے چکر میں بہت اوور کچھ کر لیتے ہیں تاکہ سیٹ مجھ سے راضی ہو جائے، حالانکہ سیٹ کبھی بھی ہٹا سکتا ہے۔ آپ کو اللہ کی رضا کرنی چاہیے، ہر حالت میں ہمیں اللہ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے، سیٹ پر نہیں۔ اس لیے کہ سیٹ کب تک سیٹ ہے یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن اللہ کا خزانہ کبھی کم نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہماری نگاہ اللہ اس کے رسول کی رضا پر رہنی چاہیے۔ کب تک سیٹوں کی چمچہ گیری کرو گے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے کب تک کے غلط کام کرو گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دکان کے سیٹ کی خوشی کے لیے اس نے یہی کیا، کہا حضرت میں نے تو یہ بہت قیمتی داموں کے اندر یہ تھان بیچ دیا جس میں عیب تھا۔ فرمایا کہاں بیچا؟ کہا اتفاق سے قافلہ جا رہا تھا اور قافلہ فلاں سمت گیا، کہا پیسے کہاں ہیں؟ کہا وہ پیسے میں نے الگ رکھے۔ کہا وہ پیسے لاؤ۔ پیسے لیا، وہ بزرگ گھوڑے پہ سوار ہوئے،
اور گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کیا. تھوڑی دیر میں قافلے کو جا ملے. قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. فرمایا بھائی فلاں نام کی دکان سے کسی نے کپڑے کا تھان خریدا ہے. ایک یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا میں نے خریدا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے, یہ پیسے لے لو, وہ کپڑا دے دو. کہا کیوں؟ کہا اس کپڑے میں عیب تھا اور غلطی سے میرے نوکر نے تمہیں قیمتی دام میں وہ بیچ دیا جس میں عیب نہیں ہوتا, اس قیمت میں کپڑا دیا جبکہ اس میں عیب تھا, اس لیے پیسے لے لو, کپڑا دے دو. یا پھر اگر وہی کپڑا خریدنا ہے تو کچھ پیسے واپس لے لو اور عیب دار مال کی قیمت کے حساب میں اس کو خرید لو. اس نے وہ پیسے لیے, پیسے لے کر پھینک دیا. اس کے بعد دوسرے پیسے نکال کر کے دیا اور اس کے بعد کہا ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. بزرگ نے کہا یہ پیسے تم نے کیوں پھینکے؟ کہا یہودی ہوں, مسلمانوں کے لیے دل میں اتنی نفرت اور بغض اور عداوت ہے کہ میں نقلی پیسے بناتا ہوں, نقلی پیسے, اور وہ نقلی پیسے مسلمانوں کو دے کر ان سے اصلی مال خرید کر ان کو دھوکہ دیتا ہوں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم نے یہ عیبدار مال آپ کے نوکر نے بیچ دیا تو یہ پیسے میں نے اصلی نہیں دیے تھے, میں نے تو نقلی پیسے دیے تھے. اگر آپ خوش ہو کر کے رہ جاتے تو آپ کا مال تو میرے ہاتھ آ ہی گیا تھا, اگرچہ عیبدار تھا لیکن اصلی تو تھا, اور میں نے نقلی پیسے دیے تھے. یہ نقلی پیسے تم نے پہچانا نہیں, لیکن اب میں نے اس کو پھینک دیا کہ جب تم اتنے دیانتدار اور ایماندار ہو تو میں تم کو دھوکہ کیسے دوں, اس لیے میں نے نقلی پیسے پھینک دیا, یہ اصلی پیسے دیے. اور یہودی ہو کر اب اسلام اس لیے قبول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے توریت میں سچے ایمان والوں کی نشانی یہی پڑھی تھی, اور اب میں اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. دیکھا, آپ کسی کو دھوکہ دو گے تو ہمیشہ دھوکے میں پڑو گے. دھوکہ دینے والا, آقا فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہم